من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لك لأجرا غیر ممنون وإنك لعلى خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربك هو اعلم بما ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ نون، اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ عنقریب آپ بھی دیکھ لیجئے گا، عنقریب آپ بھی دیکھیے گا اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ یقیناً آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے اسے بھی جو اپنے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ پائے ہوئے ہیں۔ لہذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑیں گے۔ سورہ قلم کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت 52 آیتیں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ قلم 52 آیتیں اور 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے سورہ ملک کی تفسیر آئی ہے۔ جب سورہ ملک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اب سورہ ملک سے لے کر سورہ ناس تک، سورہ ملک سے لے کر سورہ ناس تک اکثر صورتیں مکی ہیں، اور ان کا موضوع مشترک طور پر توحید کا اثبات، رسالت اور بعث بعد الموت کے عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ پیش کرنا ہے، اور اس دعوے کی جو دلائل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیقات، آپ کا کارنامہ، آپ کی قدرت، آپ کی حکمت، آپ کا علم، ان چیزوں کا بیان ان آیتوں کے اندر موجود ہے، اور اسی کے ساتھ اہل جنت اور اہل جہنم کا بھی تذکرہ اسی کے ضمن میں آیا ہے۔ لہٰذا وہاں یہ میں نے بات کہی تھی کہ اب باضابطہ ہر صورت کی الگ الگ تعارف پیش نہیں کی جائے گی، چونکہ مشترکہ طور پر تمام صورتوں کے مضامین ایک ہی جیسے ہیں۔ ہاں کہیں کہیں کسی خاص صورت کا کوئی خاص شان نزول یا کوئی خاص تعارف ہوگا تو وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بہرحال سورہ قلم کا بھی مضمون وہی ہے جو سورہ ملک کا تھا، لہذا اس سورت کا نام سورہ قلم رکھا گیا، اور پہلی آیت کے اندر ہی قلم کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز بنائی وہ کیا ہے؟ قلم۔ اور پھر قلم بنانے کے بعد آپ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو، تو قلم نے پوچھا کیا لکھنا ہے؟ تو حکم ہوا کہ لوگوں کی تقدیریں لکھو، لوگوں کی تقدیریں لکھو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کو بنانے سے کئی ہزار سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے جانے والی مخلوقات کی تخلیق کو ضبط کر دیا ہے۔ یعنی آپ نے لوح محفوظ کے اندر تقدیر، دنیا کو بنانے سے کئی ہزار سال پہلے ہی لوگوں کی تقدیر لوح محفوظ کے اندر قلم کے ذریعے لکھ دی گئی۔ اس سے قلم کی عظمت
کا بھی علم ہوتا ہے، اور قلم گویا علم کے حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں علم کی عظمت اور اہمیت کا بھی پتہ اس سے چلتا ہے کہ باضابطہ ایک سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا گیا؟ قلم رکھ دیا گیا۔ اب جب سورت کا آغاز کیا گیا تو اس سورت کے اندر اصل میں کفار مکہ کے ایک اعتراض کو رد کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان مبعوث کیے گئے اور آپ نے ایک نیا دین جو کہ دراصل حقیقی اور اصلی دین تھا، جس دین پر ان کے اصل میں آباء و اجداد بہت پہلے موجود بھی تھے، ملت ابراہیمی، اس دین کو جب آپ نے پیش کیا اور لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے اوپر فرشتہ آتا ہے جو اللہ کا کلام لے کر میرے اوپر حاضر ہوتا ہے، اس کلام کو جب آپ نے پیش کرنا شروع کیا تو اس کی مخالفت میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی طرح کے بلیم کیے گئے، وہیں آپ پر یہ بھی الزام لگایا ان لوگوں نے کہ یہ مجنون اور دیوانے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ کہیں آپ یہ لفظ، اور اردو زبان میں جا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ پاگل ہو گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ لوگ مجنون اور دیوانہ اور پاگل آپ کو قرار دینے لگے۔ قرآن کریم نے سورہ قلم کو نازل کیا اور اس اعتراض کا جواب تو کئی جگہ دیا کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، تم چونکہ تمہارے ذہن و دماغ پر پہلے سے مذہب کو لے کر، دین کو لے کر جو تصورات بیٹھے ہوئے، جن معبودان باطلہ کی پوجا کر کر کے تمہارا دماغ جو برباد ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں تم یہ ساری باتیں کر رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ مجنون اور دیوانے تو ہے نہیں۔ یہ قرآن نے بعد میں ثابت کیا، دلیل بھی پیش کی، اور انہی لوگوں نے آگے چل کر آپ پر اسلام بھی لایا، آپ پر ایمان بھی لایا، اور آپ کے انہی کلام کو انہوں نے سب سے افضل کلام بھی قرار دیا۔ لیکن اس صورت کے اندر خاص طور پر باضابطہ قلم اور قلم سے جو چیزیں لکھی جاتی ہیں ان دونوں کی قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے پروردگار کے فضل سے، اس کے احسان سے دیوانے اور مجنون نہیں۔ یعنی قسم کھا کر کوئی بات کہی جاتی ہے تب جب اس بات کو زیادہ موقت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ارے بھائی یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، یہ کوئی یوں ہی کہہ رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ کیا ہیں؟ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کوئی سچائی بیان کرنے والا، پیش کرنے والا موجود بھی نہیں۔ لہذا کہا گیا کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، کیا ہے قسم؟ کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو بہت سی صورتوں کی آغاز میں جہاں پر قسم کے ذریعے کلام کو شروع کیا ہے، آپ کو یہ بات بتلائی تھی کہ دیکھیے، ایک تو عربی زبان کے اندر قسم کے ذریعے کوئی بات پیش کرنے سے ایک تو کلام کے اندر حسن اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ عربی زبان کا اسلوب ایسا ہے کہ وہاں پر اگر قسم کے ذریعے کوئی بات پیش کی جائے تو اس جملے کے اندر، اس تعبیر کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ حسن اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب بھی قسم کھائی گئی کسی چیز کی اور اس کے بعد جس چیز کو بیان کیا گیا، وہ دراصل جس چیز کی قسم کھائی گئی اس کے بعد جو دعویٰ کیا جا رہا اس پر وہ دلیل کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اور جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے وہ اس کے لیے دلیل کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ لہذا یہاں جو قسم کھائی گئی قلم اور اس چیز کی جو قلم سے لکھی جاتی ہے، یہ کس طریقے سے آپ کے مجنون اور دیوانے ہونے پر دلیل، مجنون اور دیوانے نہ ہونے پر دلیل ہے، اسے آج ہم اور آپ جانیں اور سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ قلم سے یہاں کون سی قلم مراد ہے، ٹھیک ہے، اور لکھی جا رہی ہے جو چیز جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس سلسلے میں مفسرین کرام کی دو رائے ہیں۔
کتنی رائے ہیں؟ 2 رائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس قلم سے مراد خاص قلم ہے، اس قلم سے مراد خاص قلم ہے، اور جو چیز وہ لکھ رہے ہیں وہ سے مراد یہاں فرشتے ہیں۔ وہ سے مراد کون ہے؟ فرشتے۔ اور جس چیز کو لکھی جا رہی اس سے مراد تقدیر الہی، یعنی قسم ہے اس قلم کی جس قلم کے ذریعے فرشتے تقدیر الہی لکھ رہے ہیں کہ آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا، آپ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا جانا، آپ کا دعوی نبوت کرنا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بہت پہلے لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ کرنا، آپ کے اوپر وحی الہی کا آنا اور نازل ہونا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو بہت پہلے تقدیر الہی کے اندر لکھ دی گئی ہیں۔ لہذا یہ جو آج آپ آ کر دعوی نبوت پیش کر رہے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو دیوانہ اور پاگل قرار دے دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام ہوئے اور آپ وہی کر رہے ہیں جو پہلے سے تقدیر الہی کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج آپ نے جو دعوی نبوت پیش کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ سے پہلے کسی نے دعوی نبوت پیش نہیں کیا، یہ کہ آپ یوں ہی کر رہے ہیں، بلکہ یہ ساری باتیں اللہ نے ان ساری باتوں کا فیصلہ بہت پہلے ہی کر دیا ہے۔ انہی فیصلوں کے مطابق یہ ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، لہذا آپ دیوانے اور پاگل کیسے ہو گئے؟ آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے تو وہی کیا، یا آپ نے وہی دنیا کے سامنے پیش کیا جو بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھ رکھا ہے، اسی کے مطابق یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو پھر آپ دیوانے اور مجنون کیسے ہو جائیں گے؟ لہذا تمہارا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانا سراسر غلط ہے۔ آئی بات سمجھ؟ لہذا قسم ہے اس قلم کی جس کے ذریعے سے فرشتے تقدیر الہی لکھتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے اور مجنون نہیں۔ ایک تو یہ دیکھیے قسم جو کھائی گئی وہ دلیل اس طور پر ہے۔ دوسری رائے مفسرین کرام کی یہ ہے کہ قلم سے مراد عام قلم ہے، وہ قلم بھی جس کے ذریعے تقدیر الہی لکھی گئی، اور وہ سارے قلم جو دنیا کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے لوگ اپنی باتوں کو مافی ضمیر کو تحریر کی شکل دیتے ہیں۔ اور وما یسترون سے مراد وہ تمام مضامین ہیں جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ قسم ہے ان تمام قلموں کی جس کے ذریعے سے لوگ عمدہ اور اعلیٰ درجے کے مضامین تحریر کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بھائی لوگ بڑے بڑے آرٹیکل کس کے ذریعے لکھتے ہیں؟ قلم کے ذریعے لکھتے ہیں۔ تو وہ تمام آرٹیکل، تمام مضامین، تمام مقالات کیا ہے؟ یہاں وما یسترون سے مراد ہیں۔ اور ان کی قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، اور یہ قسم کس طور پر دلیل ہوتی ہے اس کو سمجھیے کہ دیکھو اللہ نے قسم کھائی تمام قلموں کی اور ان چیزوں کی جو ان مضامین کو جو ان قلموں کے ذریعے لکھی جاتی ہے، کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے لا کر جو کلام الہی پیش کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے لا کر جو وحی پیش کیا ہے، جس کی بنیاد پر تم انہیں مجنون اور دیوانے کہہ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قلموں اور ان کے ذریعے اعلیٰ درجے کے جو مضامین لکھی گئی ان کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ دیکھو یہ کلام ایسا ہے جو آج تک کسی قلم نے پیش نہیں کیا، آج تک کسی قلم کار نے اپنے مضمون کے اندر، اپنے آرٹیکل کے اندر، اپنے مقالے کے اندر، اپنی تحریر کے اندر اتنا عمدہ کلام پیش نہیں کیا ہے جو کلام آپ نے پیش کیا ہے۔ لہذا تمہیں خود اس بات کو غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جب قلم کے ذریعے لکھے گئے سارے مضامین اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کا کلام اور مضمون آپ پیش کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ کلام، یہ مضمون اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہے بلکہ آپ کے اوپر کہیں سے یہ کلام آ رہا ہے، کہیں سے آپ پر وحی نازل کی جا رہی ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی۔
بھائی آپ نے ایسا کلام پیش کر دیا جو انسانوں نے اس سے پہلے پیش نہیں کیا تھا. تمام قلم اور قلموں کے ذریعے لکھی گئی تمام تحریروں کو دیکھ لو, کسی تحریر میں یہ کمال اور یہ خوبصورتی اور یہ بلاغت اور یہ اعلیٰ درجے کا مضمون موجود نہیں ہے. لہذا جب ایک ایسا کلام آپ پیش کر رہے ہیں جس کلام کو پیش کرنے سے دنیا کی ساری قلمیں قاصر ہیں, تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے. یہ آپ اپنی طرف سے گڑھ کر پیش نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ کے اوپر کہیں سے یہ کلام آ رہا ہے. اسی کا نام وحی الہی کا نزول ہے, اور یہ جس پر نازل ہوتا ہے اسی کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. لہذا آپ کا یہ دعوی نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا جائے, بلکہ آپ کا کلام خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں بلکہ کلام الہی. آئی بات سمجھ میں؟ اس دو طریقے سے مفسر کرام نے اس کی تفسیر پیش کی. لہذا قسم ہے قلم کی اور اس تحریر کی جو وہ لوگ لکھتے ہیں اس چیز کی, ما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ اے پیغمبر آپ اپنے پروردگار کے فضل سے مجنون اور دیوانے نہیں ہے, بلکہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, بلکہ آپ کے لیے تو ایسا اجر آپ کے پروردگار نے تیار کر رکھا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. ان کی ان باتوں سے آپ کو چھوٹا دل نہیں ہونا ہے, رنجیدہ دل نہیں ہونا, آپ کو غمگین نہیں ہونا ہے, بلکہ آپ کے اس اہم جو آپ کو منصب اور فریضہ جو آپ کر رہے ہیں, جو منصب آپ کو عطا کیا گیا ہے, اس کے بدلے میں آپ کے لیے بہت بہترین اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور آپ کی حقیقت تو یہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ قرآن نے کہا کہ آپ خلق عظیم ہیں, آپ کا اخلاق کیسا تھا؟ جو قرآن نے کہا کہ آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں, آپ کا اخلاق کیسا تھا بتلائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کا اخلاق خلق القرآن تھا, یعنی قرآن جیسا اخلاق چاہتا ہے ایک انسان سے, اللہ جس طریقے کا اخلاق ایک انسان سے چاہتا ہے, قرآن ایک انسان کے بہتر ہونے کی جو صفات پیش کرتا ہے وہ تمام صفات کامل درجے کے آپ کے اندر موجود تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مشہور ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا. کتنی سال رہا؟ 10 سال رہا, لیکن کبھی آپ نے مجھے کسی کام کے کرنے پر یہ نہیں ٹوکا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر آپ نے میرے اوپر یہ سوال کھڑا نہیں کیا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ اخلاق. ایسے اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز شخصیت کو لوگوں نے دیوانہ اور مجنون کہا. آپ سوچئے کیا آپ کے دل کے اوپر گزرتی ہوگی. جس امت کے لیے آپ نے ساری قربانیاں پیش کی, اسی امت کے لوگ آپ کو یہ بات کہ آج ہمیں اور آپ کو کوئی اگر گزرتا ہوا شخص پاگل یا دیوانہ کہہ دے تو ہم لڑنے اور بھیڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں, ہمارا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے, دل ٹوٹ جاتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا ہوگا اس دنیا کے اندر, کہ وہ لوگ جو آپ کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں, جن کے سامنے آپ کی پوری زندگی موجود تھی 40 سالہ, جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, وہی آپ کو مجنون اور دیوانہ اور جادوگر اور شاعر اور کیا کیا انہوں نے آپ کو نہیں کہا. قرآن نے تسلی دی, کہنے دیجیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کا اخلاق تو وہ ہے جس کا چرچا آسمانوں پر بھی ہے, اور آپ سے زیادہ بااخلاق شخص اس دنیا کے اندر گزرا ہی نہیں ہے. لہذا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, قرآن تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمْ مَفْتُونٌ, آپ کو بھی ان قریب پتہ چل جائے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ اور مجنون ہے. آج یہ آپ کو دیوانہ اور مجنون کہہ رہے ہیں, یہ خود دیوانے اور پاگل ہے, اور ان قریب انہیں بھی پتہ چل جائے گا, اور آپ بھی دیکھ لیں گے ایک دن ایسا آنے والا ہے, انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم میں سے کون مفتون ہے, کون دیوانہ ہے, کون مجنون. اور سن لو ان ربک, اور تمہارے پروردگار تو اچھی طرح جانتا ہے, وہ اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین, تمہارے پروردگار سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, وہ تو ان لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ پائے ہوئے ہیں. جو ہدایت یافتہ ہیں اس کا بھی اسے علم ہے, اور جو گمراہ ہیں, بھٹکے ہوئے, ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے, اس کا بھی علم تمہارا پروردگار رکھتا ہے. لہذا فلا تطع المکذبین, اے پیغمبر آپ جھٹلانے والوں کی بات کبھی مت مانیے گا.
آپ جھٹلانے والوں کی بات کبھی مت مانیے گا۔ کفار مکہ ہمیشہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیا کرتے تھے کہ ایسا کریے کہ آپ ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کو اگر دولت چاہیے ہم پوری دنیا کی دولت لا کر آپ کے گود میں رکھ دیں گے۔ آپ کو اگر مکہ کسی حسین خاتون سے نکاح کرنا ہے، آپ کہیے کس سے کرنا ہے، ہم کل کھڑے ہو کر نکاح کروا دیں گے۔ یعنی آپ کو جو چاہیے آپ کو ہم دینے کو تیار ہیں، آپ بس اتنا کیجئے کہ جس دین کو آپ لے کر آئے ہیں اس سلسلے میں آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ آپ ہمارے بتوں کو، ہمارے معبودان باطلہ کو آپ برا بھلا مت کہیے، ہمارے لات اور عزا کو آپ گالی نہ دیجیے۔ یہ ان کا کیا تھا؟ ڈیمانڈ تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ آپ اس پر تھوڑی نرمی کر لیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہا فلا تطع المکذبین، کبھی ان جھٹلانے والوں کی بات نہیں مانی گا۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ تھوڑے آپ نرم پڑے تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ ان کی تو یہی خواہش ہے، یہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو دین لے کر آئے ہیں، جو دعویٰ آپ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، موت و حیات کا جو عقیدہ آپ پیش کر رہے ہیں، وحدانیت کا، اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیے تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ آپ کی مخالفت میں، آپ کی دشمنی میں پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن اے پیغمبر فلا تطع المکذبین، آپ کو ان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے، آپ کو ان کی باتوں کو نہیں ماننا ہے۔ آج کی جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں ایک خاص شخص مراد ہے مکہ مکرمہ کا، اس کی مخالفت اور اس کی بات نہ ماننے کا تذکرہ ہے، اور اس کا ایک خاص شان نزول بھی، ایک واقعہ بھی ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ کل آئے گا۔ وآخر دعوانا